لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر صلوات پڑھنے پر محمد. عشر مجالس کی آج نئی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہا ہے. جو لوگ سماج میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، جو لوگ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، انہیں کن خصوصیات کا مالک اور حامل ہونا چاہیے. ان کی پہلی صفت قرآن کہتا ہے التائبون. مصلحین کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں. العابدون، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب ہی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں. وہ اپنے پروردگار کی پرستش کرتے، اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں. الحامدون، اور ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سوا کسی کو لائق حمد و ستائش نہیں جانتے. وہ اپنے معبود کو، اپنے خالق و مالک کی ہی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنے خالق ہی کو لائق ستائش سمجھتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ ہے السائحون. وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق اور مالک کو دیکھا کرتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک کا پتہ بتاتا ہے. اور پانچویں صفت یہ ہے الراکعون. رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. میرا پروردگار عظمتوں کا مالک ہے، عظیم پروردگار ہے، اور اتنا عظیم ہے کہ وہ ہر طرح کے نقص سے، عیب سے، کمیوں سے منزہ ہے. میں اس عظیم پروردگار اور منزہ پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اور چھٹی صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ الساجدون. وہ سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کبریائی تو صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کا حق ہے. وہ بلند و بالا ہے، وہ میرا پروردگار اعلیٰ ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا. وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے اور ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے. میں اس پاک و پاکیزہ خدا کی تسبیح کرتا ہوں، اس کی ستائش کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں. ان 6 منزلوں پہ فائز ہونے کے بعد، تائب بننے کے بعد، عابد بننے کے بعد،
حامد بننے کے بعد، سائح بننے کے بعد اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے فہرست میں داخل ہونے کے بعد، ان 6 منزلوں پر پہنچنے کے بعد انسان صالح بنتا ہے، انسان نیک بنتا ہے، صلحاء کی فہرست میں آتا ہے۔ جب لوگ صالح بن جائیں اور صلحاء کی فہرست میں ہو جائیں تو اب انہیں حق بنتا ہے کہ اب یہ سماج اور معاشرے کو بدلیں گے، وگرنہ جو انسان خود فاسد ہو، جو انسان خود بگڑا ہوا ہو، وہ کیسے سماج اور معاشرے کو بدل سکتا ہے؟ ان 6 خصوصیتوں پہ فائز ہونے کے بعد اب یہ جب صالح بنے تو صالحی بننے کے بعد انسان مصلح ہوتا ہے۔ پہلے خود کی اصلاح کرتا ہے، پھر سماج اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، پہلے خود کو بدلتا ہے، پھر امت کو بدلا کرتا ہے، پہلے خود کی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ زمانے کو بدل دیا کرتا ہے۔ جب یہ صالح بن گئے تو قرآن کہتا ہے الآمرون بالمعروف۔ اب یہ نکلتے ہیں کہ ہمیں سماج میں اچھائیوں کو پھیلانا ہے، سماج میں معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا ہے، والناہون عن المنکر، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر دینا ہے، والحافظون لحدود اللہ، اور ہمیں دین خدا کی حفاظت کرنا ہے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، جب مصلحین ایسے ہوتے ہیں نا تو قرآن انہیں بشارت دیتا ہے کہ تمہیں بشارت ہو، تم صاحب ایمان ہو۔ اگر قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جائے نا تو یہ مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہی ہے، پر کربلا کے شہداء، سالار شہیدان کربلا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے باوفا صاحب، یہ مصلح اعظم ہیں، یہ صرف مصلحین نہیں ہیں، یہ مصلح اعظم ہیں۔ انہوں نے قیام اس لیے کیا تھا کہ دین خدا کی مسخ شدہ تصویر کو اس کی اصلی حالت پر پلٹانے کے لیے آئے تھے۔ دین میں جو تبدیلیاں لائی گئی تھی نا، اس دین خدا کی تبدیلیوں کو ختم کر کے دین کی اصلی صورت کو پلٹانے کے لیے آئے تھے، اسی کو مصلحین کہا جاتا ہے۔ تو دین میں تبدیلیاں کہاں سے ہوئیں؟ یہی ہماری اور آپ کی گفتگو ہے۔ پہلی تبدیلی نبی کی رحلت کے بعد سقیفہ ہے، اس کے بعد کے جو مرحلے آئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پہلے خلیفہ نے 2 سال کچھ مہینے حکومت کی ہے، سن 11 سے سن 13 ہجری تک 2 سال کچھ مہینے حکومت کی۔ اسی حکومت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جلایا گیا، اسی حکومت میں فدق کو غصب کیا گیا، اسی حکومت میں امیر المومنین کے گلے میں رسن کا پھندا ڈالا گیا، اسی حکومت میں علی مرتضیٰ کے جمع شدہ قرآن کو قبول نہیں کیا، جس قرآن کی تفسیر نبی گرامی نے لکھوائی تھی، اس تفسیر کو اور اس قرآن مجید کو جس حکومت میں قبول نہ کیا گیا وہ یہی حکومت ہے۔ اور اسی حکومت میں یہ بدعت قائم کی گئی کہ ایک رہنما اپنے بعد کے لیے اپنا جانشین معین کرتے، جبکہ یہاں الہی رہنما کی بات تھی۔ اچھا، جب دوسرا زمانہ آیا، دوسری خلافت کا زمانہ، تو انہوں نے بھی بڑی بدعتیں، انہوں نے کہا غیر عرب کو مدینے میں رہنے کا حق حاصل نہیں۔ انہوں نے یہ قانون بنایا کہ کوئی بھی غیر عرب مرد عرب لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، نہیں غیر قریش کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ سارے قانون یہاں تک بناتے گئے، پھر انہی کے زمانے میں شورا وجود میں آ گئی۔ شورا کے ذریعے سے تیسرے خلیفہ کو چنا گیا۔ تیسرے خلیفہ کے مقابل میں امام علی علیہ السلام کا احتجاج تھا، وہ حدیث مناشدہ پیش کی گئی۔ اچھا، اور جب تیسرے خلیفہ آئے تو یہ بنی امیہ سے تھے، بہت توجہ کریے گا۔ پہلے خلیفہ بنی تیم سے تھے، دوسرے خلیفہ بنی عدی سے تھے، اور تیسرے خلیفہ کس سے ہیں؟ بنی امیہ سے۔ اب جب یہ آئے تھے تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ دیکھو، بڑے زمانے کے بعد حکومت تمہارے ہاتھ میں آئی ہے، اب اسے گیند کی طرح اپنی مرضی کے مطابق گھما دو۔ وَجَلْ أَوْتَادَهَا بنی امیہ،
اور حکومت کی جڑوں کو بنی امیہ کے ذریعے سے مضبوط کر دو، اور دیکھو انما هو الملک، جو کچھ ہے یہی سلطنت ہے، جو کچھ ہے یہی حکومت ہے، ولا ادری مل جنت ولا النار، مجھے نہیں معلوم کہ جنت اور جہنم کو تو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ابو سفیان نے کہا تھا۔ لہٰذا تیسرے خلیفہ نے بھی اپنی حکومت میں پہلا کام جو کیا، پہلا کام کیا کیا تھا؟ پہلا کام یہ کیا کہ بڑی بڑی پوسٹیں، بڑی بڑی پوسٹیں، بڑے بڑے منصب، بڑے بڑے عہدے کس کو دے دیے؟ بنی امیہ کو۔ اچھا، دمشق امیر شام کو دے دیا، دمشق کس کو دیا؟ امیر شام کو دے دیا نا۔ کوفہ کس کو دیا؟ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو کوفہ دے دیا۔ بصرہ کس کو دے دیا؟ عبداللہ ابن عامر بن قریظ کو بصرہ دے دیا۔ اور ادھر مصر کس کو دے دیا؟ عبداللہ ابن ابی سر کو مصر دے دیا۔ دو لوگوں کو رسول خدا نے مدینے سے بھگایا تھا، کون کون؟ کون جسے اللہ کے نبی نے مدینے سے بھگایا تھا؟ ایک حکم ابن ابی العاص، یہ تیسرے خلیفہ کے چچا ہیں، اور دوسرے مروان بن حکم، ان دو کو بھگایا تھا نا۔ اما جسے پیکر رحمت نبی بھگائے وہ کتنا گرا ہوا انسان ہوگا، اسے سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ ان دو کو نبی نے مدینے سے بھگایا تھا۔ پہلے خلیفہ نے بھی بلانے کی جرت نہ کی، دوسرے خلیفہ نے بھی بلانے کی جرت نہ کی۔ کس نے بلایا؟ کس نے بلایا؟ تیسرے خلیفہ نے مدینہ منورہ میں انہیں بلایا جنہیں نبی نے بھگایا تھا۔ اچھا، اتنی بات ہو گئی نا۔ تو یہ تو، اور مروان کو اپنی حکومت میں کیا بنایا تھا؟ مروان کو کیا بنایا تھا؟ مشاور عالی، یعنی جو کسی حاکم کا سب سے پہلے درجے کا مشورہ دینے والا انسان تھا، وہ کون تھا؟ وہ یہی مروان بن حکم تھا۔ مروان کی کیا رشتہ داری تھی؟ یہ چچا کا بیٹا تھا، چچا زاد بھائی تھا مروان۔ یہاں تک تو بات ہوئی نا۔ اچھا، دوسری بات کیا کی؟ بیت المال کے منہ کھول دیے ان کی طرف۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے، آپ کو بتایا تھا، حکم بن ابی العاص کو صرف بلایا ہی نہیں تھا، 1,00,000 درہم دے دیا۔ مروان بن حکم کو ارمینیا فتح ہوا تو اس کے غنائم کا جو خمس تھا مروان بن حکم کو دے دیا۔ مدینے میں ایک جگہ تھی تحروز نامی جگہ کو حارث بن حکم کو دے دیا، یعنی مروان کے بھائی کو۔ یہ ان کا دوسرا چچا زاد بھائی ہو گیا۔ مدینے کی چراگاہ جو تمام مسلمانوں کے لیے تھی، یہ کہہ دیا کہ اس میں کیا، صرف اور صرف بنی امیہ کے جانور چریں گے۔ اتنا ہی نہیں ہوا، عبداللہ ابن ابی سر کو، جو ان کا رضائی بھائی تھا، افریقہ کا ایک حصہ فتح ہوا، وہاں کی جو غنیمت آئی وہ سارا کا سارا کس کو دے دیا؟ عبداللہ ابن ابی سر کو دے دیا۔ یہ بتائیے، فدق نبی گرامی نے شہزادی دو عالم کو دیا تھا، اور نبی کی رحلت کے بعد کہتی رہی کہ میرے بابا نے دیا ہے۔ تیسرے خلیفہ نے فدق مروان کو دے دیا، تیسرے خلیفہ نے فدق کسے دے دیا؟ مروان کو دے دیا۔ ابو سفیان کو بیت المال سے 2,00,000 دے دیے، مروان کو ایک دن بیت المال سے 1,00,000 دے دیا۔ تیسرے خلیفہ کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام عائشہ ہے، عائشہ کی شادی حارث بن حکم سے، یعنی اپنے چچا زاد بھائی سے کرنے کے بعد حارث بن حکم کو بیت المال سے 1,00,000 دے دیے۔ اچھا، اتنے ہی نہیں ہوا، تیسری خلافت میں ابو ذر غفاری کو مدینے سے ربضہ بھیجا گیا، عمار یاسر کو اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے، اور کس کو؟ عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا گیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ ساری داستان تو کل اب تک۔ تو یہ بتائیے، بہت توجہ کریے گا، یہ بتائیے، ابو ذر غفاری کو نکالا گیا، عمار یاسر کو مارا گیا، عبداللہ ابن مسعود کو تیسری، یہ ساری باتیں تو کل کی ہیں نا، لیکن چونکہ بات ایک حساس موڑ پر پہنچی تھی، اس لیے ہلکا سا ریویژن کی ضرورت ہے، ہلکے سے ریویژن کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو جناب ابو ذر غفاری کو ربضہ بھیجا گیا، ان کا قبیلہ مخالف، عمار یاسر کو مارا گیا، ان کا قبیلہ مخالف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود کا قبیلہ مخالف۔ اتنی بات ہو گئی نا۔ اب آئیے توجہ کریے گا، اتنا ہی نہیں، مخالفت کی ہوا میں ہوا تیز چلی۔ وہ کیسے؟
وہ کیسے؟ اما زید نبی کے صحابی، ساسا بن سوحان نبی کے صحابی، ابو ذر غفاری نبی کے صحابی، عمار یاسر نبی کے صحابی، تیسرے خلیفہ کو سمجھاتے رہے، نصیحتوں پہ نصیحتیں کرتے رہے، مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ الٹا کیا ہوا؟ مروان کے اختیارات بڑھتے گئے، سعید بن عاص کے اختیارات بڑھتے گئے، سب کے اختیارات بڑھتے گئے۔ اتنے ہی نہیں، جرأتیں بڑھ گئیں۔ مغیرہ بن اخنس نے امیر المومنین کے خلاف جرأت کرتے ہوئے عثمان سے کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ بے نسب انسان مجھ سے باتیں کرتا ہے، تم میرا مقابلہ کرے گا؟ نہ تیرا حسب معلوم ہے، نہ تیرا نسب معلوم ہے، تو خود ابتر ہے، تو مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ اتنا ہی نہیں ہوا معاویہ، اتنا ہی نہیں ہوا، تیسرے خلیفہ نے کوفے میں سعید بن عاص کو خط لکھا۔ کوفے میں احتجاج کر رہے تھے، مالک اشتر احتجاج کر رہے تھے، بہت توجہ کریے گا۔ مالک اشتر زیادتیوں کے خلاف بول رہے تھے، اسود بن یزید بول رہے تھے، علقمہ بن قیس بول رہے تھے۔ تو سعید بن عاص نے تیسرے خلیفہ کو لکھا کہ یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو تیسرے خلیفہ نے کہا کہ انہیں شام بھیج دیا جائے۔ لیکن شام بھیجنے کے بعد پھر امیر شام نے کہا کہ اگر یہ لوگ شام میں رہ گئے تو حکومت کے خلاف لوگوں کو مہمیز کر دیں گے، انہیں شام سے پھر کوفہ بھیجا گیا۔ اب جب کوفہ آئے تو اور زیادہ شجاعت سے احتجاج کرنے لگے۔ پھر کہا کہ تیسرے خلیفہ کے پاس خط لکھا گیا کہ بھائی یہ تو اور بڑھ کے احتجاج کر رہے ہیں، کہ ایسا انہیں ہمس بھیج دیا جائے، انہیں دمشق کے قریب بھیج دیا جائے، عبد الرحمن ابن خالد کے پاس بھیج دیا جائے۔ وہاں بھی بھیجا گیا، لیکن وہاں کے اوپر بھی خاموش نہیں بیٹھے، وہاں سے بھی کوفے آ گئے۔ اب توجہ کریے گا، مخالفت میں اور شدت بڑھ گئی، کہاں تک آپ کو لے کر آیا تھا اس بات کو نقل کرنا چاہوں گا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مخالفت میں شدت اس درجہ بڑھی کہ سارے کے سارے لوگ مخالف ہو گئے، بچے کچھ ہی لوگ حمایت کرنے والے۔ کون بچا؟ یا وہ دین فروش تھے، یا وہ ضمیر فروش تھے، اپنے دین کو دنیا کے مقابل میں بیچے ہوئے تھے، اسی لیے حکومت کی زیادتیوں کے مقابل میں انہیں بولنے کی جرأت نہیں۔ وہ بتائیے مولانا وہ کون لوگ تھے؟ ایک مروان تھا اور دوسرا کون تھا؟ سعید بن عاص، جو کوفے کا والی بنا تھا ولید ابن عقبہ کے بعد۔ اچھا، اور کچھ لوگ ابن الوقت تھے۔ کچھ لوگ کون تھے؟ ابن الوقت تھے۔ ابن الوقت میں کون آئے گا؟ امیر شام، طلحہ، زبیر اور ایک ام المومنین۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ چٹ بھی اپنی پٹ بھی دوہرا کام، منافقانہ حرکتیں کرتے ہیں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مصر میں قیام ہوا۔ کہاں پہ قیام ہوا؟ مصر میں۔ مصر کے لوگ آئے، اور کہاں سے لوگ آئے؟ بصرے سے آئے، اور کہاں سے آئے؟ کوفے سے آئے نا۔ کوفے سے مالک اشتر کے ساتھ کتنے لوگ آئے؟ 200 لوگ۔ بصرے سے کتنے لوگ آئے؟ حکیم بن جبلہ کے ساتھ 150 لوگ۔ مصر سے محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کتنے لوگ آئے؟ 2000 لوگ آئے۔ اور جب یہ مدینے میں پہنچے تو انصار و مہاجرین ان کے ساتھ ہو کر کے پورے تیسرے خلیفہ کے گھر کو کیا کیا گیا؟ گھیر لیا گیا۔ گھیرا گیا تو سب سے پہلے کس کو بھیجا گیا؟ کس کو؟ مغیرہ بن شعبہ کو۔ مجمع نے کہا تم فاسق ہو، واپس جاؤ۔ اس کے بعد کس کو بھیجا گیا؟ عمرو بن عاص کو، کہا تم بے دین ہو، تم دین کے دشمن ہو، تم بھی واپس جاؤ۔ پھر کہا امیر المومنین کو بلایا جائے۔ اب جب امیر المومنین آئے تو تیسرے خلیفہ نے کہا کہ ان سے کہیے کہ یہ چلے جائیں۔ تو امام نے کہا ان کے تقاضوں کو پورا کرو گے تب میں جا کر کہوں گا۔ انہوں نے کہا تقاضے پورے ہوں گے۔ تو جب امیر المومنین نے آ کر مسلمانوں سے کہا تقاضے پورے ہوں گے، تو لوگوں نے کہا جنہوں نے گھر گھیرا تھا، آقا ان سے کہیے کہ عہد نامہ لکھے۔ عہد نامہ لکھا گیا، ہو گئی بات۔ عہد نامہ میں باتیں لکھی گئی، عہد نامہ لکھ کے کہا نہیں اس پہ دستخط بھی ہوگی۔ امیر المومنین کو ضامن بنایا گیا تھا۔ عہد
قید نامہ لکھ دیا گیا۔ امام نے تیسرے خلیفہ سے کہا آپ مجمع میں آ کر بھی اپنا عذر خواہی کریں، تو وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے کیے ہوئے سے، اور دوسری بات یہ کہی کہ تمہارے ساتھ بھی جو زیادتیاں کی ہیں اس کی بھی عذر خواہی کرتا ہوں، اور دیکھو اب جہاں بھٹکتا رہوں گا مجھے سیدھا راستہ دکھاتے رہنا۔ اچھا، اتنی بات کہہ کے گھر کے اندر چلے گئے۔ مسلمان بڑے خوش۔ اب جب خوش ہوئے تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلتے ہیں، تھوڑا سا قریب سے دیکھتے ہیں۔ جب دروازے پہ گئے تیسرے خلیفہ کے تو مروان نے نکل کر کہا کہ ان کے پاس ملنے کا ٹائم نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ توجہ کریے گا، یہ پہلی وعدہ شکنی، ملنے کا ٹائم نہیں ہے، یہاں سے کیا کرو، یہاں سے چلے جاؤ، اگر ان کو تمہاری ضرورت ہوگی تو وہ تمہیں کیا کریں گے، وہ تمہیں بلا لیں گے۔ اچھا، امام تک بات پہنچ گئی۔ امام فوراً آئے، کہا دیکھا تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ دیکھو مروان تمہارا خیر خواہ نہیں، تمہیں ایک ایسے گڈھے میں ڈال دے گا، بہت توجہ کریے گا، جس سے ہمارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے گا۔ اور یہ کہا اب دوبارہ نہ آؤں گا۔ تو ان کی بیوی نائلہ تھی، نائلہ نے کہا کچھ سنا لیے مرتضیٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مروان کی بات کو نہ مانیے۔ اللہ اللہ، اچھا پھر ویسے ہی گھیرے رہے یا نہیں گھیرے رہے۔ پھر امیر المومنین کو بلایا گیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ کب تک میں بدقولی کرتا رہوں گا، تمہاری طرف سے ضمانت لیتا ہوں اور تم عہد و پیمان کو توڑتے ہو۔ کہا آپ سے التماس کرتا ہوں مصر والوں سے کہیے یہ چلے جائیں، اب جو کہہ رہا ہوں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ امام نے مصر والوں سے کہا بھائی واپس چلے جاؤ۔ مصر والے جانے لگے، مصر والے۔ پھر مروان نے تیسرے خلیفہ کو بہکایا، اتنا بہکایا کہ انہوں نے مسجد میں جا کر ایک بات کہی تو یہ پہنچ گئی بات کہاں تک پہنچ گئی؟ یہ جو قافلہ مصر والوں کا واپس جا رہا تھا، یہ جاتا ہوا قافلہ پھر مدینے پلٹ آیا۔ راز کیا تھا؟ راز یہ تھا، یہ لوگ مصر والے مصر جا رہے تھے، کہاں رکے تھے، کس جگہ کے اوپر؟ مقام ہیلا پہ رکے تھے۔ دیکھا کہ مدینے سے ایک شخص مصر جا رہا ہے، بس اس کو روک لیا۔ روکنے کے بعد پوچھا اس کا نام، اس کا ہدف پوچھا، اس کا مقصد پوچھا، سمجھ گئے کہ یہ تیسرے خلیفہ کا غلام ہے۔ بس ایک نے کہا کہ بھائی اس کی تلاشی لی جائے، تلاشی لی گئی تو کچھ نہیں ملا۔ چھوڑنے جا رہے تھے کہ ایک نے کہا کہ بھائی پانی کے برتن کو دیکھو۔ لوگوں نے کہا میں پانی کے برتن میں، کہا نہیں، جو چالے چلتے ہیں ہر چیز کو چیک کرنا ہوگا۔ چیک کیا گیا تو اس میں خط لکھا، اس خط میں لکھا گیا تھا کہ عمرو بن بدیل کی گردن اڑا دینا، ابن عدیس کے ہاتھ کاٹ دینا، اور کنانا کے ہاتھ کاٹ دینا، عروہ کے ہاتھ کاٹ دینا، اور یہ اپنے خون میں تڑپتے رہیں اور ایسے یہ کیا کریں، جان دے دیں، اور پھر جب مر جائیں تو انہیں درخت کی شاخ کے اوپر لٹکا دینا۔ وعدے کے پھر یہ لوگ واپس چلے آئے یا نہیں آئے؟ پھر یہ لوگ واپس چلے آئے خط لے کر امیر المومنین کے پاس۔ امیر المومنین کے ذریعے سے خط وہاں تک پہنچ گیا۔ اب جب خط پہنچا وہاں تک تو تیسرے خلیفہ نے کہا میں نے لکھا ہی نہیں۔ کہا کہ مہر میری ہے، توجہ کریے گا، مہر میری ہے، رائٹنگ بھی کس کی ہے؟ میرے کاتب کی رائٹنگ ہے، میں نے نہیں لکھا ہے۔ دوسری تاریخ نے کہا کہ مروان کے پاس ان کی مہر تھی تو مروان نے مہر لگائی تھی، مروانی نے لکھوایا تھا۔ ابھی سب کے سب گھیرے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں لکھا ہے۔ کہا اگر آپ سچ کہتے ہیں تو مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، آپ اگر سچ کہتے ہیں تو مروان کو ہمارے، لیکن حوالے نہ کیا گیا۔ تو مجمع کہہ رہا تھا آپ یا تو خلافت سے ہٹیے یا آپ کو قتل کیا جائے گا۔ کہا خلافت کا وہ کرتا جو خدا نے پہنایا ہے وہ میں اتار نہیں سکتا ہوں، یہ کہہ کے گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر کے اندر سے خط لکھا، کہا جاؤ جسے چاہو مصر میں اپنا حاکم بنا لو اور میں خزانے کی چابیاں تمہیں دے دیتا ہوں۔ مصر والوں نے کہا کہ آپ کی باتوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ یہی تو کہا تھا آپ کی باتوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع آپ کی باتوں پہ۔ پھر مجمع ویسے ہی گھیرے رہا۔ جب مجمع گھیرے رہا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مجمع گھیرے رہا تو ان کو پیاس لگی۔
ظاہر سی بات ہے پانی بھی نہیں پہنچ رہا ہے، یہ چھت کے اوپر آئے، کہا کیا مجمع میں علی ہیں؟ کہا نہیں علی نہیں۔ کہا کیا سعد ہیں؟ کہا نہیں سعد بھی نہیں۔ کہا ارے تم میں سے کوئی علی تک یہ بات پہنچا دے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، علی تک کوئی ایک بات پہنچا دے کہ ہم تک پانی نہیں۔ علی تک جب یہ یہ انسانیت کے رہنما ہے نا، علی تک جب یہ بات پہنچی تو 3 مشک پانی سے بھری ہوئی پہنچایا۔ آپ کو پتہ ہے کربلا میں کیوں 3 دن تک پانی بند تھا؟ اس کا ایک راز یہاں کے اوپر ہے، چونکہ یہ بنی امیہ سے ہے نا، چونکہ عثمان کو پانی نہیں ملا ہے تو اس کا بدلہ نکالا گیا ہے کربلا میں کہ ہم بھی حسین تک پانی نہ پہنچنے دیں گے۔ پانی کسی اور نے بند کیا تھا، حسین کے بابا نے پانی پلایا اور انہوں نے کربلا میں پانی بند کیا ہے۔ بہت توجہ کر، یہ جو کربلا میں حسین پر جو پانی بند کیا گیا، اس کی بیس کہاں کے اوپر ہے؟ اس کی بیس یہی ہے۔ آپ دیکھ رہے نا کتنے گندے لوگ تھے، اما جس کے بابا نے تمہیں سیراب کیا ہے، تمہاری فریاد رسی کی ہے، اس کے بیٹے اور حسین پر تم پانی بند کرتے ہو۔ اچھا یہیں تک تو بات تھی، یہیں تک تو امام نے پانی پلا دیا، لیکن ایسے ہی اب آئیے، اب کردار ابن الوقت کا، اب کس کا کردار ہے؟ اب ابن الوقت کا۔ ابن الوقت میں کون کون ہے؟ کھل کے بول سکتے ہیں نا، امیر شام، ابن الوقت میں کیا؟ اصل میں ان کو کسی سے محبت نہیں تھی، انہیں اپنی حکومت سے محبت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں تلاش تھی کہ ہمیں کرسی ملے، ہمیں منصب ملے، ہمیں حکومت مل جائے۔ اب ابن الوقت میں ایک امیر شام، دوسرے کون آتے ہیں؟ طلحہ، تیسرے زبیر اور چوتھے ام المومنین۔ دوسرے میں نے کہا تھا نا عام عین سے لکھا جاتا ہے یا الف سے؟ آپ بتائیے، عام عین سے لکھا جاتا ہے یا الف سے؟ عام الف سے لکھا جاتا ہے، پر ان کا نام الف سے نہیں ہے، ان کا نام عین سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اب بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ترتیب سے خدا کی قسم، جب تک میں اپنے مجمع سے کہنا چاہوں گا ان باتوں کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کریے، جب تک یہ باتیں ذہن نشین نہ ہوں گی، اس لیے کہ ابھی جنگ جمل میں یہ کہیں گے کہ علی نے عثمان کو قتل کیا، اس لیے یہ ساری باتوں کو چھیڑا، اس لیے ساری باتوں کو کہنا ہے، وگرنہ یہ اسی لیے کہا چٹ بھی اپنی اور پٹ بھی اپنے۔ یہ ابن الوقت تھے، ان کا کیا کردار تھا؟ تو تیسرے خلیفہ کو تمام مہاجرین و انصار، بصرے اور کوفہ اور مصر کے لوگوں نے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے بصرے کے نام خط لکھا، گھر کے اندر سے بصرے کے نام خط لکھا، کوفے کے نام خط لکھا، اور ایک خط امیر شام کے نام لکھا۔ بھائی صاحب یہ بتائیے، انہی نے تو امیر شام کی حکومت کو مضبوط کیا، اور کس نے مضبوط کیا؟ 12.5 سال تیسرے خلیفہ نے حکومت کی ہے، اور 12.5 سال تک تیسرے خلیفہ کے زمانے میں امیر شام دمشق کا گورنر رہا۔ امیر شام کب سے گورنر ہیں دمشق کے؟ سن 18 ہجری سے۔ کب سے ہیں بھائی صاحب؟ سن 18 ہجری سے، اور سن 35 ہجری تک، تیسری خلافت کے آخر تک امیر شام گورنر ہیں۔ اب ان کو ایک خط لکھا، بہت توجہ کریے گا۔ یہ بتائیے اہل مدینہ ظلم کے خلاف ہی تو احتجاج کر رہے تھے۔ آپ بتائیے ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کے حق کو مارنا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ کسی کے حق کو غصب کرنا، اسی کو تو ظلم کہا جاتا ہے نا۔ کسی کے حق کو تو حق غصب کیا جا رہا تھا کہ نہیں؟ بھئی بیت المال تمام مسلمانوں کا حق ہے، کیوں رشتہ داروں کو دیا جا رہا ہے؟ اسی کو تو ظلم کہا جاتا ہے، اور ظلم کرنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ ظالم کہا جاتا ہے۔ تو پہلا خط، ایک خط امیر شام کے نام لکھا، ان اہل المدینہ قد کفروا وخلعوا الطاعۃ ونکثوا البیعۃ۔ اے امیر شام، اہل مدینہ کافر ہو گئے،
اچھا، یعنی ہم صدائے احتجاج بلند کریں تو کافر ہو جاتے ہیں؟ بھئی توحید کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، دین کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ صدائے احتجاج بلند کرنے سے کیا انسان کافر ہوتا ہے؟ کہا مدینے والے کافر ہو گئے۔ وَخَلَعُ الطَّاعَةَ، مدینے والوں نے میری اطاعت پہ سرپیشی کی۔ وَنَكَثُوا الْبَيْعَةَ، اور مدینے والوں نے کیا کیا ہے؟ میری بیعت کو توڑ دیا ہے۔ یہ خط لکھا، کہا جتنی فوج ہو سکے، یہ کن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، چٹ بھی اپنے پٹ بھی اپنے، توجہ کریے گا، مدینے والوں نے میری بیعت توڑ دی، جتنی زیادہ میری مدد کے لیے فوج بھیج سکتے ہو بھیجو۔ بھائی ان کا آدمی تھا، بھیج دیتا، پورا شام امیر شام کے اختیار میں تھا، ایک آدمی بھی نہیں بھیجا، ایک آدمی بھی نہیں بھیجا۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اما تمہارا آدمی تھا، تم نے اس کے پیروں کو مضبوط کیا تھا، ایک آدمی بھی نہیں بھیجا۔ اچھا، یہ خط لکھا تھا، خط لے جانے والا جو انسان ہے اس کا نام ہے مصور بن مخرمہ۔ اب جب یہ خط لے کر پہنچا امیر شام کے، ادھر توجہ کریے گا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب امیر شام کے پاس پہنچا ہے نا، تو خط دینے کے بعد کہتا ہے کہ امیر شام، عثمان کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے ذرا آپ کے لیے کیا لکھا ہے، اب آپ دیکھیے ذرا آپ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی چڑھتے ہوئے سورج کو پوجتا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب آپ خود ہی جا رہے ہیں، آپ خود ہی جا رہے ہیں، تو اب کون آپ کا ساتھ دینا آئے گا؟ ان کو تو اپنی حکومت چاہیے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں تو خود حاکم بننے کی لالچ ہے نا۔ کہا کہ اب آپ دیکھیے ذرا آپ کے لیے کیا لکھا ہے، آپ کے لیے اس میں کیا لکھا ہے۔ جیسے اس نے کہا تو اب امیر شام کہتے ہیں کہ دیکھو مصور، اب میں کھل کے بالکل واضح طور پہ اپنے دل کی بات تمہیں بتاتا ہوں۔ اچھا بتائیے صاحب، آپ کے دل کی بات کیا؟ کہا کھول کے اپنے دل کی بات بتاتا ہوں۔ کہا دیکھو تیسرے خلیفہ شروع میں، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، تیسرے خلیفہ شروع میں خدا اور رسول کے فرمان پر عمل کرتے تھے۔ کیا؟ شروع میں خدا اور رسول کے فرمان پر عمل کرتے تھے، تو خدا بھی ان سے راضی تھا، تو خدا بھی ان سے راضی تھا۔ عمل شروع بھی توجہ کریے گا، شروع میں وہ خدا اور رسول کے فرمان پر عمل کرتے تھے تو خدا بھی ان سے راضی تھا۔ لیکن بعد میں، بہت توجہ کریے گا، بعد میں ان کی روش بدل گئی، ان کا راستہ بدل گیا۔ چونکہ ان کی روش بدل گئی، ان کا راستہ بدل گیا، تو خدا نے بھی ان کے بارے میں اپنی رائے بدل دی۔ کہا جب ان کا راستہ بدلا تو خدا نے بھی ان کے بارے میں اپنی رائے بدل دی۔ اب جب خدا جس چیز کے بارے میں، ان کے بارے میں جب خدا نے اپنی رائے بدل دی، تو میں کیسے ان کی بگڑی حالت کو واپس پلٹا سکتا ہوں؟ بھئی جب خدا ہی نے بدل دیا تو میں کیسے ان کی بگڑی حالت کو میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ نہیں بھیجا، نہ خود آیا۔ اچھا تو اب انہیں تو اتنا تو پتہ چل جائے گا نا۔ اب یہ انتظار کرتے رہے، اب شام سے فوج آئے گی، اب دمشق سے فوج آئے گی، اب امیر شام کسی کو بھیجیں گے، لیکن کسی کو نہیں بھیجا۔ تو دوسرا خط شام کے ایک بڑے بزرگ شخصیت کے پاس، اس کا نام ہے یزید بن قرظ۔ اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ یزید بن قرظ۔ یزید بن قرظ کے نام بھی لکھا کہ ایسا ہے کہ ایک بڑی فوج لے کر آؤ اور مجھے مسلمانوں کے محاصرے سے نجات دلا دو۔ تو اب جب چلنے لگا تو امیر شام نے کہا کہ جا تو رہے ہو، لیکن مقام ذی حشب پہ جا کے رک کے انتظار کرنا۔ ہوتا کیا ہے خلیفہ کے ساتھ؟ بہت توجہ کریے گا۔ انہوں نے کہا مدینے نہ پہنچنا، تو یہ یزید بن قرظ بھی مقام ذی حشب پہ آ کے رکا رہا، انتظار کرتا رہا۔ اور جب اس تک یہ خبر پہنچی کہ تیسرے خلیفہ
قتل کر دیے گئے تو لے کر واپس آ گیا. لے کر کہاں کے اوپر آ گیا؟ پھر دمشق واپس آ گیا اور تیسرے خلیفہ قتل کر دیے گئے. یہ اتنی بات تو آپ کو پتہ ہے نا. یہ زندگی میں مدد نہیں پہنچائی. دور حاضر کے ایک بہت بڑے رائٹر ہے، انہوں نے کہا اگر سچ پوچھو تو حضرت عثمان کو امیر شام نے قتل کیا. اگر سچ پوچھو تو حضرت عثمان کو امیر شام نے کیسے؟ دلیل کیا؟ کہا کہ حضرت عثمان کی سب سے بڑی طاقت امیر شام تھے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی. ان کی سب سے بڑی طاقت کون تھے؟ وہ امیر شام تھے. اور امیر ہی شام نے ان کی مدد نہیں کی. امیر شام چاہتے تو فوج کے ذریعے سے، لشکر کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے مدد کرتے. اچھا یہ تو ہوگا، مدد نہیں بھیجی. اچھا قتل عثمان کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پھر قتل حضرت عثمان کے بعد امیر شام نے، ان کی بیوی تھی نائلہ نا. ان کی بیوی کیا تھی؟ کس کی بیوی؟ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ تھی. وہ جو بھگدڑ مچی ابھی بتاؤں گا، جو حملہ ہوا تیسرے خلیفہ پہ، اس میں نائلہ کی انگلی کٹ گئی تھی. اس میں نائلہ کی کیا ہوئی تھی؟ انگلی کٹ گئی تھی. اور امیر شام نے حضرت عثمان کے گھر کے آس پاس جاسوس بیٹھا رکھے تھے. جیسے ہی یہ قتل ہوں، ان کے خوب بڑا کرتا فوراً شام لے کے آ جانا. شرٹ بھی اپنی، توجہ کریے گا، اور پٹ بھی اپنی. ابھی تک تو مدد کیا نہیں، یا کیا مدد نہیں کیا. پس نائلہ کی انگلی اور حضرت عثمان کا خوب بھرا کرتا جلدی سے کہاں پہنچ گیا؟ دمشق پہنچ گیا. انہوں نے منبر پہ لٹکا دیا، آویزاں کر دیا خون آلود کرتے کو. ہمارا سال بھر 70,000 بوڑھے وہاں سر پیٹتے تھے. حضرت عثمان کو مظلوم مارا گیا. مظلوم کہاں سے ہو گئے بھائی؟ ظالم انسان کیسے مظلوم ہو جائے گا؟ مظلوم مارا گیا. آپ یہ بھائی صاحب ظلم کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے نا، آپ بتائیے. ظلم کسی کا حق چھین لینا، یہی تو ظلم ہے نا. بے دینوں کو بڑی بڑی پوسٹیں دی گئی. کہاں پہ دیا گیا تھا؟ بیت المال اپنے رشتہ داروں کے لیے کھول دیا گیا، جو تمام مسلمانوں کا حق تھا. ایک بات سمجھ میں آ گئی. بس پہلے صاحب کے بارے میں آپ حضرات کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ خدا کی قسم ایسے ہی تھوڑی سید الشہداء کا پاک خون بہا ہے. اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، اے دوستو جوش ملی آبادے، اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو. ہاں تھام لو، حسین کے دامن کو تھام لو. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد و آل محمد. ایک اب دوسرے کردار پہ آتے ہیں. دوسرے کردار حضرت ام المومنین، بہت توجہ کریے گا. دوسرے کردار حضرت، کیونکہ جب تک یہ نہیں پڑھوں گا میں پھر آپ سے کہنا چاہوں گا، صادق آل محمد کی اگر میرے چھٹے امام کی دعا چاہیے ہونا تو ایک صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد و آل محمد. امر اہل بیت کو زندہ کرنا ہوگا. اللہ اللہ رحم اللہ عمران احیا امرنا. اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے جو ہم اہل بیت کے امر کو زندہ کیا کرتے ہیں نا. اب بہت توجہ، علم دیا ہے راہ اہل بیت میں لگے گا، فکر دی ہے راہ اہل بیت میں، اچھی زبان اور آواز دی ہے راہ اہل بیت میں، مال دیا ہے راہ اہل بیت میں، خدا نے جوانی دی ہے تو جوانی بھی راہ اہل بیت میں، اللہ نے علم و
ہنر دیا ہے تو اہل بیت کا پیغام ہے نا، ہماری راہ میں لگا دو۔ اچھا، ابن ابی الحدید، کس پہ گفتگو اب کرنے جا رہا ہوں؟ ام المومنین پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی، بہت توجہ کریے گا، جس نے بھی سیرت کے ٹاپک پہ، جس نے بھی حدیث کے موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے، ہر ایک رائٹر نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عثمان کی سب سے سرسخت دشمن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ تھی، کا سب سے زیادہ سخت دشمن حضرت عائشہ تھی۔ توجہ کریے گا، اور اس درجہ، بہت غور کریے گا، ان کو کس بنیاد پہ دشمنی تھی؟ ان کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پہ، ان کی زیادتیوں کی بنیاد کے اوپر دشمنی تھی۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، حقیقت کو پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم۔ میرا ایک درد ہے، اس درد کو آپ کو سمجھنا ہوگا، اس درد کو۔ ایک آدمی پیدا ہو کے 70 سال، 80 سال، 90 برس، 100 برس کی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا، پیدا ہونے سے پہلے جس کا ذکر سنتا رہتا ہے، 100 برس تک اس کے بارے میں اس کو علم نہیں حاصل ہوتا، اسے حقیقت کا علم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا علم کی ہے، دنیا علم کی ہے، دنیا حقیقت کی ہے، ہمیں آگاہی اور معرفت کی ضرورت ہے۔ اب توجہ کریے گا، انہوں نے لکھا ہے کہ اعتراض کرتی تھی زیادتیوں پہ، اور اعتراض کا طریقہ کیا تھا؟ اعتراض کا طریقہ یہ تھا کہ اس درجہ مخالفت بڑھی تیسرے خلیفہ کے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے رسول خدا کے قمیصوں میں سے اور ان کے کرتے میں سے ایک کرتا نکالا۔ توجہ کریے گا، میرا مجمع توجہ کرے گا۔ ایک کرتا نکالا، اور کرتا نکالنے کے بعد نبی گرامی کیا، کرتا اپنے دروازے پر آویزاں کر دیا۔ اب جو بھی آپ کے دروازے سے گزرتا تھا تو اس سے کہتی تھی یہ لباس رسول خدا کا ہے۔ ابھی یہ لباس پرانا نہیں ہوا، مگر تیسرے خلیفہ نے رسول خدا کی سنت کو پرانا کر دیا۔ کہا رسول خدا کا، بھئی ان کا بیان ہے، رسول خدا کا لباس پرانا نہیں ہوا، مگر انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے رسول خدا کی سنت کسے کہا جاتا ہے؟ قول معصوم کو سنت کہا جاتا، فعل معصوم کو سنت کہا جاتا۔ تقریر بتا چکا ہوں، اس کی توضیح نہ دوں گا۔ بس ایک بات کیا سنی آپ نے؟ کیا سنا بھائی صاحب آپ نے؟ سنا یا نہیں سنا؟ کہا یہ رسول خدا کا کرتا پرانا نہیں ہوا ابھی، مگر کیا ہوا؟ سنت پیغمبر کو پرانا کر دیا۔ یہ پہلی بات سنی۔ اب آئیے دوسری بات عرض کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے تاریخ میں سب سے پہلے جس نے حضرت عثمان کو نااصل کا لقب دیا وہ ام المومنین ہے۔ نااصل کیا ہوتا ہے مولانا؟ نااصل کیا ہوتا ہے؟ کا اقتلو، بہت توجہ کریے گا۔ اما یہ 4 لوگ جو تھے نا، کون 4 لوگ؟ آپ ذرا پھر سے بتائیں گے 4 لوگ کون تھے؟ امیر شام، بالکل صحیح فرمایا، امیر شام، طلحہ، زبیر اور ام المومنین۔ بہت توجہ کرے گا، ان لوگوں نے حضرت عثمان کے قتل کا حکم صادر کیا ہے۔ آپ میں لفظوں کو پڑھ رہا ہوں نا، آپ دیکھیں حضرت عائشہ نے سب سے پہلے جس کو ناصل کا لقب دیا وہ کون ہے؟ ناصل کسے کہتے ہیں مولانا؟ اس کی وضاحت کریے۔ جس کی مونچھوں میں بہت زیادہ گھنی ہو اور جس کے بدن میں بہت زیادہ بال ہوں اسے ناصل کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جس کی مونچھیں گھنی ہوں اور جس کا پورا بدن بالوں سے بھرا ہوا ہو، روئیوں سے بھرا ہوا ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ناصل۔ تو انہوں نے کہا اقتلوا ناصلا۔ عربی اب آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بھی آنے لگے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔
وآل کہا اقتلوا ناسلا، اقتلوا اے لوگو ناسل کو قتل کر دو. کیا یہ کہے کا آرڈر ہے بھائی صاحب؟ اقتلوا آرڈر ہے، اس کو ہم عربی میں امر کہتے ہیں، عربی گرامر میں. اقتلوا ناسلا، ناسل کو قتل کر دو. قد قتل اللہ ناسلا، اللہ اسے قتل کرے. اللہ 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 اسے قتل کرے. دو باتیں بتائیں، ایک کرتا لٹکایا، صحیح ہے، کس کا؟ نبی پاک کا کرتا لٹکایا. دوسرا کیا کہا؟ ناسل کا لقب دیا اور کہا ناسل کو قتل کرو. تیسری بات جب حضرت عثمان کو کہاں قتل کیا گیا؟ مدینے میں یا مکے میں؟ مدینے میں. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اچھا، اور اس وقت جب حضرت، تیسری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تیسری بات، جب حضرت عثمان کو قتل کیا گیا تو ام المومنین مدینے میں نہیں تھی. ام المومنین کہاں کے اوپر تھی؟ مکہ مکرمہ میں تھی. کہاں پہ؟ مکہ مکرمہ میں. جب ان کے کانوں تک تیسرے خلیفہ کے قتل کی خبر پہنچی. ایک اور بات کو رک کے اب پھر سے آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا، قریش کسے کہتے ہیں؟ قریش کسے کہا جاتا ہے؟ کسے؟ نضر بن کنانہ کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ قریش کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے اتنے اچھے لوگ ان مجلسوں میں آ رہے ہیں، کتنے لوگ نوٹس بنا رہے ہیں، کتنے لوگ گھر کو جا کے سن رہے ہیں، کتنے لوگ کلپیں بنا رہے ہیں، اور کتنے ہماری قوم کے بچے ہیں جو اس پیغام کو دوسروں تک عام کر رہے ہیں. اور ہمیشہ بہت توجہ کریے گا، کبھی بھی ہمیں مایوسی کی ضرورت ہے. کربلا نے ہمیں مایوس ہونا سکھایا ہی نہیں ہے. اما کربلا جب ہوئی تھی تو ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، ہر طرف گھٹن ہی گھٹن تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ظلمتوں میں جو تحریک وجود میں آتی ہے وہی تحریک مقدس کہی جاتی ہے نا. گھٹن میں جو قیام ہوتا ہے اسی قیام کو مقدس. تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا. ہمیں تو سید الشہداء کے 57 سالہ زندگی کو انشاءاللہ بڑی عظمتوں کے ساتھ، بڑے شان کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہوگا. اور یہی نہیں، پھر اس کے بعد امام سجاد کا کردار، پھر اس کے بعد زینب و ام کلثوم کا کردار، اس کے بعد امام باقر کا کردار، امام صادق علیہ السلام کا کردار، امام کاظم علیہ السلام کا کردار، امام رضا علیہ السلام. کربلا گام بگام میں صرف امام حسین نہیں آتے. یہ حضرت حجت تک پہنچے گا موضوع. کربلا گام بگام. یہ کیسے بھائی؟ کربلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہے نا. تو حق اور باطل کی جنگ حضرت آدم سے شروع ہوگی اور جا کے حضرت حجت پہ ختم ہوگی. جب حق کا بول بالا ہوگا اور جب ہمارے آقا آئیں گے تو کیا پیاری بات کہی ہے ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے. اٹھے گا شر صفے کارزار سے بھاگو. اللہ اللہ. اما یہ کربلا گام بگام میں جہاں خوشی ہوگی وہ حضرت حجت کا زمانہ ہوگا. اور یہ کربلا گام بگام کا موضوع کبھی توضیح دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک بڑا معنی ہے. یہ جائے گا موضوع حضرت حجت علیہ السلام تک، اور جب آپ آئیں گے نا تب حق کا بول بالا ہوگا. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. اللہ اللہ. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو. اللہ 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 اللہ. اٹھے گا شور، اٹھے گا. صاحبان علم و فہم ہیں، صاحبان، مجھے معلوم ہے اس میں شعراء بھی ہیں، اس میں شعراء بھی. برس رہی ہے اجل. اللہ اللہ. اجل موت کو کہا جاتا ہے، اجل موت کو کہا جاتا ہے. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. صدا کسی کی، اللہ اللہ، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو. قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر.
शोर, उठेगा शोर, ये करबला गाम बगाम का इख्तिताम होगा, उठेगा शोर। सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। मैं अपने कौम के नौजवानों से कहना चाहूँगा, अगर जवान में दो चीज़ें जमा हो जाए ना, ये ज़माने को बदल देगा। एक जवानी और दूसरे जुनून। बहुत तवज्जो करिएगा, जवान अगर उसके साथ जुनून आ जाए ना, बस वो ज़माने को बदल देगा। इसी की ज़रूरत है और हम कर सकते हैं। उठेगा शोर, सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल बरस रही है, बरस रही है अजल, ज़ुल्फ़िकार से भागो। कोई कहेगा नबी के मज़ार से भागो, सदा किसी के, सदा किसी के नबी के दयार से भागो। क़बाए ज़ुल्म व तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया। अब फिर पे ज़रा तवज्जो करिएगा, फिर आ गया क़बाए ज़ुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला। आप जब कोई कई मरतबा आता है तो कहते हैं फिर आ गया, कहते हैं फिर आ गया क़बाए ज़ुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला, क़बाए ज़ुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला। फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद अब आप बताइए बात कहाँ छोड़ी थी, बात कहाँ छोड़ी थी? हाँ, उम्मुल मोमिनीन पे छोड़ी थी। आप ना इधर उधर जाए ना, अगर आपने छोड़ दिया बात को तो मैं भटक जाऊंगा। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। आपने अगर छोड़ दिया, मिस कर दिया, पहला कुर्ता नबी का, यही ना, दूसरा क्या कहा था, नासल उख्तलू नासलन, यही तो बात थी ना, कद कतल अल्लाह नासलन। तीसरी बात अर्ज कर रहा था, 1 2 3, ये हमें सिखाया जाता है कि, ये हमें सिखाया जाता है कि आज के ज़माने में, आज के ज़माने में पढ़ाने का तरीक़ा क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है। आज के ज़माने में 2 तरीके से, कान के ज़रिए से भी पढ़ाया जाता है, आँख के ज़रिए से भी। इसीलिए वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि आँख से भी पढ़े और कान से बोलता टीचर है ताकि वो कान से सुन के पढ़े। लिखा इसलिए जाता है ताकि वो देख करके पढ़े। और उसी में से एक तरीका पढ़ाने का ये होता है कि आप बात को पॉइंट्स के ज़रिए से कहिए, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, ताकि लोगों के जहन नशीन हो सके, ताकि लोगों के बाद क्या हो सके, सिर्फ कहना नहीं, सलीक़े से कहा जाए बात को। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस तीसरी बात ये मक्के में थी। कत्ल कहाँ के ऊपर हुआ है? मदीने में। जब इन तक खबर पहुंची तो तेजी के साथ, हाँ, एक और बात कहना जा रहा था, कुरैश, नज़र बिन कनाना की औलाद को कुरैश कहते। कुरैश में कितने ख़ानदान हैं? 25 ख़ानदान। एक बताइए, बनी तैम, बनी अदी, बनी उमैया, बनी हाशिम। बनी तैम से कौन है? पहले खलीफा। बनी अदी से कौन है? दूसरे खलीफा। बनी उमैया से कौन है? तीसरे खलीफा। और हमारे इमाम बनी हाशिम से हैं। हमारे इमाम तलहा बनी तैम से। तलहा किससे हैं? बनी तैम से। तलहा हज़रत अबू बकर के रिश्तेदार हैं। तलहा जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के रिश्तेदार हैं। अब तवज्जो करिएगा, इतनी बात तो समझ में आ गई ना, दोनों बनी तैम से। अब जब इनको कत्ल उस्मान की खबर पहुंची है ना, तो तेज़ी से मक्के से चली मदीने के लिए, और रास्ते में कह रही थी कि खुशा नसीब तलहा, खुशा नसीब तलहा। अब तलहा का कोई रकीब नहीं, खिलाफत तो तलहा को मिलेगी। तवज्जो करेगा मेरा मजमा, तवज्जो करेगा मेरा मजमा। आपने देखा क्यों कहा उख्तलू नासलन? क्यों कहा था? क्यों कहा था कि इसे नासल को कत्ल करो? खलीफा किसको बनाना था? तलहा को बनाना था। तलहा की क्या रिश्तेदारी है? बनी तैम से इनके रिश्तेदार हैं, इनके रिश्तेदार हैं। अब आपको बात अब कहती हुई है, खुशा नसीब
طلحہ کا کوئی رقیب نہیں. رقیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی ہے ہی نہیں جو ان کے مقابل میں کھڑا ہو سکے. اب تو طلحہ ہی خلیفہ بنیں گے. اب جب مکے سے چلی مدینے کے قریب مقام شراف پہ پہنچی، شراف نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہ عبید بن ابی سلمہ نے ان سے ملاقات کی. جب عبید بن ابی سلمہ نے ان سے ملاقات کی تو ان سے پوچھا خبر کیا؟ کہا تیسرے خلیفہ قتل کر دیے گئے. کہا ہوا کیا؟ کہا ہوا کیا؟ ان کے قتل کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ لوگوں نے ابو الحسن امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. جب یہ جملہ سنا تو کہا، سنیں گے آپ کیا کہا؟ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ میں یہی تو چاہتی تھی آسمان پھٹ کے گر جائے مگر یہ کام نہ ہو. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. خدا کی قسم، خدا کی قسم ان کے یہ جملے ہیں کہ میں یہ چاہتی تھی کہ آسمان پھٹ کے کیا ہو؟ گر جائے مگر یہ کام نہ ہو. 3 باتیں. چوتھی بات ابن ابی الحدید معتزلی نے ابھی مخنف سے یہ روایت کی ہے، اور یہ روایت مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہے. اس میں اس روایت میں یہ ہے کہ جب ان تک یہ بات پتہ چلی کہ تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قد ابعدہ اللہ ذالک بما قدمت یدہ. اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے. کس کو؟ تیسرے خلیفہ کو اپنی رحمت سے دور رکھے. یہ ان کی کرتوت کی سزا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی کرتوت کی سزا ہے. وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور اللہ اپنے بندوں پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. یہ کہہ کے مدینے کے لیے گئی، اور پھر راستے میں جب یہ پتہ چلا کہ امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تو پھر وہی جملہ، میں تو یہی چاہتی تھی کہ آسمان پھٹ کے زمین پر گر جائے مگر یہ کام نہ ہو. تو راوی حدیث نے ان سے پوچھا کہ ام المومنین آپ یہ بتائیے، آپ تو اتنا برا بھلا ان کو کہتی تھی، اب کیسے طرفداری کرنے لگی؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا. کہا اس لیے کہ انہوں نے، آپ نے دیکھا نا کتنی مرتبہ کہہ کے پیمان شکنی کی گئی یا نہیں کی ہے نا، اما جو کہا اسے توڑ دیا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. بس یہ 2 باتیں ہو گئیں. کتنی باتیں ہو گئیں آپ بتائیے؟ 2 باتیں نا. پہلا کیریکٹر پڑھ چکا، کس کا؟ امیر شام کا. دوسرا کیریکٹر کس کا تھا؟ ام المومنین کا. تیسرا کیریکٹر پڑھنا چاہوں گا ابن الوقت میں، طلحہ کا پڑھتے ہیں. کس کا؟ طلحہ کا. یہ بتائیے جنگ جمل کہاں کے اوپر ہوئی ہے؟ کوفے میں، بصرے میں، مصر میں، مکے میں، مدینے میں؟ بصرے میں ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ جنگ جمل بصرے میں ہوئی ہے. اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے. اونٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمل. چونکہ جمل پر آئی تھی اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ جمل کہا جاتا ہے. اب آئیے طلحہ نے، پہلی بات اب ہم لوگ طلحہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. کس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ طلحہ کے بارے میں. طلحہ کے بارے میں امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو بصرہ گیا ہے نا، یہ خون عثمان کے بدلے کے لیے نہیں گیا. یہ امیر المومنین نے، یہ بصرے گئے تھے جنگ کے لیے. کہا یہ خونخواہی کے لیے نہیں گیا. اس کو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں اس سے، طلحہ سے، خون عثمان کا مطالبہ نہ کر لیا جائے. اس کا کیا مطلب؟ کہیں خود اس سے خون عثمان کا، اس لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں اس کا گمان ہے، اور یہ بہت زیادہ حریص تھا کہ حضرت عثمان کو قتل کیا جائے. کون؟ طلحہ حریص تھا کہ حضرت عثمان کو قتل کیا جائے. اب لوگوں کے ذہنوں کو موڑنے کے لیے یہ بصرہ گیا کہ لوگ پتہ نہ چلا سکے کہ یہی قاتل تھا. بھائی خود قاتل کہا جاتا ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. کیا کہا جاتا ہے؟ چور ہی کی داڑھی میں تنکا. اچھا یہ تو میرے امام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا. اب یہ تاریخ سے شواہد پیش کرنا چاہوں گا اپنی اس بات کے اوپر. جب حضرت عثمان کا گھر گھیرا گیا تو امیر المومنین نے طلحہ سے کہا کہ اے طلحہ، توجہ کرے گا میرا مجمع، طلحہ لوگوں کو ان کے گھر سے جدا کرو. اما یہ دیکھیے امام ہے نا، یہ امام نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ کشی کی سیرت رائج ہو.
اس لیے کہ اگر کسی ایک خلیفہ کو قتل کیا گیا تو یہ سنت بن جائے گی، بعد والے بھی خلیفہ کو قتل پہ قتل کیا جائے گا۔ نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ کشی رائج ہو، تو طلحہ سے کیا کہا کہ طلحہ سے امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں کو ان کے گھر کے پاس سے جدا کرو، تو طلحہ نے کہا کہ یہ نہیں کروں گا، میں ہرگز اس کام کو نہیں کروں گا۔ بنی امیہ کو اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگتنی پڑے گی، بنی امیہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگتنی پڑے گی، پہلی بات۔ دوسری بات، اتنا لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکایا۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے بغیر جنگ جمل نہیں سمجھا سکوں گا۔ بھئی جنگ جمل میں انہوں نے کہا تھا ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے، ارے تم ہی نے مارا ہے، بدلہ لو گے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اب دوسرا جملہ سنیے گا، دوسرا جملہ، بس پہلی بات تو کہی نا، امیر المومنین نے کہا ہٹاؤ، کہا نہیں ہو سکتا، ان کو اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ دوسری بات، حضرت عثمان نے یہ بہت زیادہ لوگوں کو برگلا رہا تھا، اکسا رہا تھا کہ بھئی ان کو قتل کرو، تو حضرت عثمان نے کہا وائے ہو مجھ پر طلحہ کے رویے سے، ایک ایک بات پہ غور کریے گا، وائے ہو مجھ پر طلحہ کے رویے سے، میں نے اس کی جیب اور اس کے ہاتھوں کو سیم و زر سے بھر دیا، کہا سونے چاندی سے اس کی جیب بھر دی، اور یہ کہتا ہے میرا خون مباح ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرا خون حلال ہے، اور یہ لوگوں کو میرے قتل کے اوپر برگلا رہا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ تیسرے خلیفہ نے۔ تیسری بات بہت توجہ کریے گا، جب تیسرے خلیفہ کو جس دن قتل کیا گیا، جس وقت تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا، اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑے سے ڈھک لیا۔ کس نے؟ طلحہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا، اور چہرہ چھپا کے آ کے میدان میں آ کے حضرت عثمان کے گھر کی طرف تیر چلا رہا تھا، اور صرف تیر ہی نہیں چلا رہا تھا، لوگ حضرت عثمان کے گھر میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے، تو ان کے پڑوس کا انصار کا ایک گھر تھا، لوگوں کو انصار کے گھروں کی چھتوں پہ جس نے چڑھایا وہ کون تھا؟ وہ یہی طلحہ تھا۔ صرف اتنی نہیں کیا، چڑھانے کے بعد چھتوں کے ذریعے سے حضرت عثمان کے گھر میں جس نے داخل کیا ہے وہ کون تھا؟ وہ طلحہ تھا۔ ہو گئی بات یہاں تک، 3 باتیں کہی، اب چوتھی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ چوتھی بات بہت توجہ کریے گا، جو حضرت عثمان تک پانی نہیں پہنچنے دے رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ یہی طلحہ تھا۔ اس سے کہا جا رہا تھا ماں پانی پہنچنے دو، کہا ہرگز میں پانی نہیں پہنچنے دوں گا۔ 4 باتیں۔ 5ویں بات، حضرت عثمان قتل ہونے کے بعد 3 دن تک دفن نہیں ہوئے۔ 3 دن تک کیا ہوا؟ دفن نہیں ہوئے۔ اس نے مانے کون رکاوٹ بنا تھا؟ کون؟ طلحہ۔ اور جب بقی میں دفن ہونے کی بات آئی تو کہا میں بقی میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ بس 3 دن تک جس نے دفن نہیں ہونے دیا وہ بھی طلحہ ہے۔ بقی میں جب دفن ہونے کی بات آئی تب بھی رکاوٹ جس نے ایجاد کی وہ کون انسان ہے؟ وہ بھی طلحہ ہے۔ اچھا، 5 باتیں بتا دی۔ جنگ جمل میں مروان نے، توجہ کریے گا، ایک تیر سے طلحہ کا خاتمہ کیا۔ کس میں؟ مروان نے جنگ جمل میں۔ اور جنگ جمل میں مروان نے طلحہ کا جب خاتمہ کیا تو کہتا ہے خاتمہ کرنے کے بعد کہ اب خون عثمان کا بدلہ لے لیا گیا۔ ایک ایک بات پہ توجہ کرے گا میرا مجمع۔ یہ جو باتیں نا ہزار صفحے کتابوں پہ بھاری ہیں، جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام مروان جنگ جمل میں آیا ہی اس لیے تھا کہ مجھے طلحہ کو مارنا ہے، اس لیے کہ یہ قاتل ہے حضرت عثمان کا۔ ایک صلوات پڑھو بر محمد اور آل محمد۔ اتنی بات ہو گئی نا، تیر چلا کے طلحہ کا خاتمہ کر کے کہتا کہ اب خون عثمان کا بدلہ لے لیا گیا، اب میں سمجھوں گا کہ عثمان کا خون ضائع اور برباد نہیں ہوا۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ ہوا طلحہ۔ اور آخری فرد جس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ کون ہے؟ وہ زبیر ہے۔ ایک ملتی جلتی اور سب لوگ مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلوات بھیج رہے ہیں۔
آج اجازت دیجیے بالکل یہ 35 ہجری اپنے اختتام پر پہنچا دیا جائے اور پھر امیر المومنین کی حیات کو اور آپ کے کارنامے کو شروع کیا جائے گا. 2 دن میں جس حد تک جہاں تک پہنچ سکیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے. پر سن 11 ہجری سے پہنچتے ہم اور آپ کہاں پہنچ آئے ہیں؟ سن 35 ہجری تک. ایک بڑی بات ہے. یہ خدا کا لطف شامل حال ہوا تو یہاں تک پہنچے اور اللہ کا لطف شامل حال رہے گا تو اسی طریقے سے یہ قافلہ آگے بڑھتا جائے گا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اللہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. زبیر کون تھے؟ زبیر رسول خدا کے پھوپھی کے بیٹے تھے. امیر المومنین کی ایک پھوپھی ہیں صفیہ، یہ ان کے بیٹے تھے. پھوپھی ذات بھائی تھے. زبیر پھوپھی ذات، مگر زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے زبیر کو تباہ کیا ہے. کس نے؟ زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے زبیر کو، پس زبیر کو بھی آپ دیکھتے ہیں. زبیر اور طلحہ کے لیے امام نے نہج البلاغہ میں کہا کہ ان 2 لوگوں نے، کس نے؟ طلحہ نے اور زبیر نے میری طرف برائی کی نسبت دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، مجھ پر تہمت لگانے سے بھی دریغ نہیں کیا. ان لوگوں نے نہ میرے بارے میں انصاف کیا نہ اپنے بارے میں. جس خون کو خود ان لوگوں نے بہایا اس کی نسبت میری طرف دے رہے کا جو خون طلحہ زبیر نے خود بہایا ہے مل کے. وہ کہتے ہیں کہ علی کی طرف، بھئی جنگ جمل میں یہی جنگ جمل کے بانی ہیں، یہی لوگ مدینے سے مکے گئے، مکے سے حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ کیا اور ساتھ لے کے بصرہ کی طرف چلے گئے اور کہا کہ بھائی ہم خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں. اتنی بات تو مولا نے کہی. اب آئیے تاریخ سے ثبوت پیش کرتا ہوں. طلحہ کا زبیر کا کس پہ اوپر گفتگو ہو رہی ہے؟ زبیر کے اوپر. پہلی بات بہت توجہ کریں گے، زبیر لوگوں کو اصرار کرتا تھا کہ تیسرے خلیفہ کو قتل کر دو. کیوں قتل کر دو بھائی تیسرے خلیفہ کو؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہارے دین کو بدل دیا، تمہارے آئین میں تبدیلی کر دی. یہ لوگوں کا کہنا تھا، یہ زبیر کا کہنا تھا کہ تیسرے خلیفہ کو قتل کرو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے دین اور آئین میں کیا کیا ہے؟ دین اور آئین میں تبدیلی کر دی ہے. تو جب زبیر یہ کہتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ زبیر آپ اور تم یہ باتیں کہتے ہو، تمہارا بیٹا کا کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن زبیر تیسرے خلیفہ کے دروازے پر کھڑا ہو کے تیسرے خلیفہ کی حمایت کرتا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ تیسرے خلیفہ کو کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. تو زبیر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیسرا خلیفہ قتل کیے جائیں، چاہے اس سے پہلے میرے بیٹے ہی کو کیوں نہ قتل کیا جائے، پر تیسرے خلیفہ کو کیا ہونا چاہیے؟ قتل ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد. اور عجیب و غریب کہا کہ ان کی لاش کس حالت میں پلے صراط کے قریب ملے گی، اس سے بدبو آئے گی. تم دیکھ لینا وہاں کے اوپر پلے صراط کے بعد. یہ پہلی بات کس نے کہی ہے؟ زبیر نے. دوسری بات، جنگ جمل میں امیر المومنین نے زبیر کو بلا دیا. اللہ زبیر کا ایک دن رسول خدا نے زبیر کے سامنے، امام تھے زبیر تھے، اور زبیر کے سامنے کہا تھا تم علی پہ ظلم کرو گے، تم علی پہ کیا کرو گے؟ ظلم کرو گے. جنگ جمل میں اسے بلا کر کہا تم تیسرے خلیفہ کے خون خواہی کے لیے قیام کر رہے ہو، جبکہ خود تمہوں نے ان کا خون بہایا. یہ کس نے کہا؟ یہ جنگ جمل میں کہا امام علی علیہ السلام نے خون خواہی کے لیے اٹھے ہو، تم نے خود ان کا خون بہایا ہے. تیسری بات، اس کو طبری نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے. عبداللہ ابن عباس کون ہے جی؟ عبداللہ ابن عباس کون ہے بھائی؟ رسول خدا کے چچا کو عباس کہا جاتا ہے، عباس کے بیٹے کو عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت عثمان کے قتل سے 5 دن پہلے میں مدینہ آیا، مدینے میں امیر المومنین کی خدمت میں گیا. امیر المومنین کی جب خدمت میں پہنچا، توجہ کریے گا، تو امیر المومنین نے مجھ سے پوچھا طلحہ زبیر سے ملاقات ہوئی؟
کہا طلحہ و زبیر سے ملاقات ہوئی؟ تو ابن عباس نے کہا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے، فلاں مقام پہ طلحہ اور زبیر سے ملاقات ہوئی۔ تو کہا یہ بتاؤ طلحہ زبیر اکیلے تھے یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ تو کہا کہ ہاں، ابو سعید بن حارث اور قریش کے کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو وہاں کے اوپر امام نے کہا کہ یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، توجہ کریے گا، یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ لوگ قیام کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تیسرے خلیفہ کی خونخواہی کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ اور کہا جبکہ مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ انہی لوگوں نے ان کا خون بہایا۔ اور سرزمین اوطاس پہ ام المومنین سے مغیرہ بن شعبہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہا بصرے جا رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا عثمان کے خونخواہی کے لیے۔ کہا یہ جو دو آپ کے ساتھ ہیں یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ طلحہ زبیر کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا یہ بھی خون عثمان کے بدلے کے لیے۔ کہا انہی لوگوں نے تو قتل کیا۔ بہت توجہ کریے گا، کہا انہی لوگوں نے، بھائی صاحب یہ کتاب الامامہ والسیاسہ نے لکھا ہے، کہا انہی لوگوں نے تو قتل کیا ہے۔ اب دیکھا آپ نے ہر طرف سے مخالفت، 2 مہینے تک تیسرے خلیفہ کا گھر گھیرے رہے۔ نتیجے میں زیادہ تر لوگ ان کے گھر میں اترے اور ان کو کیا کیا گیا؟ قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد لوگ تیار نہیں تھے کہ ان کو دفن کیا جائے، مگر لوگوں نے آ کے امیر المومنین کے پاس آ کے کہا کہ آقا کچھ کریے کہ دفن کر دیا جائے، کچھ کریے کہ دفن کر دیا جائے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اجازت دو دفن، یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے۔ اب جب یہ ہوا تو اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں کے اوپر بیعت کا مسئلہ آئے گا۔ کس کے ہاتھوں کے اوپر؟ امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت کا مسئلہ آئے گا، اور بیعت سے ہی انشاءاللہ کل کی گفتگو کروں گا۔ بیعت کے حوالے سے علی کے ہاتھوں پہ بیعت ہوگی، اور بیعت میں بھی آپ کو پتہ ہے 25 سال کا یہ زمانہ پڑھا گیا۔ ہم لوگوں نے کتنے سال کا زمانہ پڑھ لیا؟ 25 سال کا زمانہ پڑھانا، اس میں بالکل دین بدل دیا گیا۔ لوگ دنیا پرست ہو گئے تھے، 4 لاکھ درہم ایسے ہی مفت میں دیے گئے، لوگ دنیا بدل پرست ہو گئے۔ میرے امام نے کہا کہ قتل عثمان کے بعد کسی چیز نے مجھے اتنا نہیں چونکایا، کسی چیز نے مجھے اتنا نہیں چونکایا سوائے اس کے کہ لوگ بھیڑیوں کی طرح میرے پاس جمع ہو گئے، زنجیر وار بھیڑیوں کی طرح میرے پاس، اور اس طریقے سے میرے گھر پہ ٹوٹ پڑے کہ حسن و حسین دب گئے، حسن و حسین، اور میرا کرتا 2 طرف سے پھٹ گیا۔ اس طریقے سے مجمع، اما کب نہج البلاغہ پڑھا جائے گا؟ کب خطبہ شکشکیہ پڑھا جائے گا؟ کب قرآن پڑھا جائے گا؟ کب اصول کافی پڑھی جائے گی ممبر سے؟ کب ہم اپنی جہالت کا خاتمہ کریں گے؟ کب تاریکیوں کو مٹائیں گے؟ کب اپنے وجود کو علم کے نور سے آراستہ کریں گے؟ میرے مولا نے کہا ہے کہ یا عالم بن جاؤ، ویل ایجوکیٹڈ بن جاؤ، اللہ اللہ، یا طالب علم بن جاؤ، اس لیے کہ تیسرا گروہ اس کی مثال مکھی اور مچھروں جیسی ہے۔ جو لوگ نور علم سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے، اس کے یہاں فکر نہیں آتی، اس کے یہاں استقلال نہیں آتا، اس کی اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ امام نے کہا کہ اتباع کل ہر آواز کے پیچھے بہ جاتا، جس نے بھی جھنڈا اٹھا دیا ہر جھنڈے کے تلے چلا جاتا ہے۔ یہ جہالت کی خاصیت ہے، پر جب علم ہوتا ہے تو اسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ علم ہوتا ہے تو اسے کہتا ہے تمہیں سوچنا ہوگا، ہر آواز کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہر جھنڈے کے تلے نہیں چلے جانا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا یا ویل ایجوکیٹڈ بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، اور اگر یہ نہیں بن سکتے تو پڑھے لکھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد۔ کا حسن و حسین دب گئے، دونوں طرف سے میرا کرتا پھٹ گیا، اور جب میں نے حکومت کو اختیار کر لیا تو کچھ لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ لیا؟ ناقصین، جنگ صفین والے عہد و پیمان کو کیا کیا ہے؟ توڑ دیا ہے۔ کچھ لوگ دین سے خارج ہو گئے،
یہ کون ہیں؟ جنگ نہروان، خوارج، دین سے خارج ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے مجھ پہ ظلم و ستم کیا، وہ جمل والے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جمل والے۔ اور کیا ان کو نہیں پتہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر فساد نہیں کرتے، جو زمین پہ برتری نہیں چاہتے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام متقین کے ہاتھ میں۔ بس عزیزان محترم، یہ ایک حصہ گفتگو کا ختم ہوا، کل کی گفتگو ہوگی دست امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر کیسے بیعت ہوئی، صلی اللہ محمد، کیسے بیعت ہوئی، اور پھر امام کے سامنے مشکلات کیا تھی، کیوں امام نے کوفے کو مرکز حکومت، کیوں کوفے کو بنایا، کیوں نہیں مدینے کو مرکز حکومت بنا لیا۔ اس کے بعد پہلی جنگ جنگ جمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ کی پہلی جنگ جو 2 مسلمان لڑے وہ جنگ جمل ہے۔ اس سے پہلے 2 مسلمان نہیں لڑے تھے۔ بدر کفر اور اسلام کی جنگ ہے، پر جنگ جمل میں یہ تاریخ کی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں علامہ محمد جواد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کہنا ہے کہ اگر جنگ جمل نہ ہوئی ہوتی تو کربلا واقع نہ ہوتی، اس لیے کہ تاریخ کی پہلی جنگ ہے۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں، یہ بڑی تحقیق کے بعد آپ دیکھیے ایک جملے میں انسان کی آنکھیں کھل جائے، ہمیں صحیح بات ہے نا، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جہاں 2 مسلمان لڑے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو واقع کربلا وجود میں نہ آتا۔ بس عزیزان محترم، بس یہ رونا، یہ آنسو بہانا، یہ حسین کے اوپر غمزدہ ہو جانا، یہ گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے، یہ دل کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ تاکید ہے کہ میرے حسین پہ رویا کرو۔ ہمارے 8ویں امام نے کہا ہے کہ ابن الشبیب ان كنت باكيا لشيء فابك للحسین، اگر کوئی بھی مصیبت آئے، کسی پر رونا ہو تو میرے حسین پہ رویا کرو۔ فإنه يذبح كما ذبح الكلب، جب ایک قصاب کسی گوسفند کو ذبح کرتا ہے تو چلنے والا کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، وہ یہی کہتا ہے حق ہے، اس کو ذبح ہو جانا چاہیے۔ کربلا میں حسین کو کچھ ایسے ہی ذبح کیا گیا کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے میرے حسین کو ذبح کیا گیا۔ اگر رونا ہو تو میرے حسین پہ رویا کرو۔ اجرکم اللہ۔ محرم کی 7 تاریخ آ گئی، بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ہاں، امام حسن جب دنیا سے گئے تو ایک بیٹا تھا 3 سال کا تھا جنہیں قاسم کہا جاتا تھا، ان کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ لکھا تھا اس میں کہ جب میرا بھیا نرغ عادہ میں گر جائے گا اور سخت تمہارے لیے کوئی سخت مصیبت کی گھڑی آن پڑے تو دیکھو میرے بھائی پہ قربان ہو جانا۔ شب عاشور جب حسین نے یہ کہا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے وفادار صاحب، میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں، تم سب کے سب چلے جاؤ اور دیکھو اکیلے نہ جاؤ، قاسم کا ہاتھ پکڑ لو، اکبر کا ہاتھ پکڑ لو، میرے ایک ساتھی کا ہاتھ پکڑ لو، اس لیے کہ یہ بنی امیہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا، اگر یہ مجھے پا لیا تو یہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اجرکم اللہ۔ حسین کے بعد صاحب ساتھیوں نے کہا اب ہرگز آپ کو چھوڑ کے نہ جانے والے۔ حسین نے جب یہ سنا تو کہا دیکھو کل شہادت کا دن ہے، کل تمہیں شہید ہو جانا ہے۔ ایک صحابی کو اب کا جنت میں مقام دکھایا، مگر ایک کم سن بچہ 13 سال کا مجاہد، نہ جانے اس کے دل میں کہاں سے یہ بات آئی شاید میں کل میرا نام شہداء کے فہرست میں نہ ہو۔ ایک مرتبہ بچہ اپنے جگہ سے اٹھا، حسین کے قریب آیا، انا فی من یقتل، اے میرے چچا اتنا بتا دیجئے کیا میرا نام ہے شہداء کے فہرست میں ہے؟ حسین نے کہا ہاں اے قاسم، اللہ اللہ اتنا بتا دو کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیا ہے؟ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ کیوں جناب قاسم سے موت کا سوال کیا؟ تاکہ دنیا
کو یہ بتانا تھا، دنیا یہ نہ سمجھے میرا بھتیجا جوان تھا جذبات میں آ کے قربانی دے دے، نہیں، حسین نے سوال کر کے جناب قاسم کی معرفت کو بتایا، اے بیٹا بتا کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی، اعلی من العسل، اے چچا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اے قاسم ارے تم بھی شہید ہو گئے اور تمہارا بھیا اصغر بھی مارا جائے گا۔ قاسم تڑپ گئے، اے چچا ارے کیا کیا گھروں میں گھس آئیں گے، نہیں نہیں بیٹا میں اصغر کا ہاتھ پہ لیے رہوں گا اور تیر آئے گا میرے اصغر کو شہید کر دے گا۔ رات ڈھلتی گئی اور جب روز عاشور آیا قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، قاسم آ کے کھڑے ہو گئے، اے چچا ارے مجھے مرنے کی اجازت دے دو، اے قاسم تم میرے بھیا کی یادگار ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے بھیا کی یاد آتی ہے، اے قاسم میں تمہیں مرنے کی اجازت نہ دوں گا۔ قاسم امام کے ہاتھوں کو چومنے لگے، پیروں کا بوسہ دینے لگے، اے میرے چچا ارے جب تک اجازت نہ دیں گے اپنا سر نہ اٹھاؤں گا، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو اٹھا لیا، اپنے گلے سے لگا لیا، چچا بھتیجے مل کے دیر تک روتے رہے، ایک مرتبہ غش کھا کے گر گئے۔ اب جب غش سے واقع ہوا قاسم کو سجایا، غریبہ چاک کر دیا، ارے چاک اس لیے کیا تھا یہ میرے بھیا کا یتیم، یہ یتیموں کی پہچان ہوا کرتے۔ قاسم میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ارے زمین پہ کیا قاتل نے کہا یہ تو 14ویں کا چاند، ایک مرتبہ جب زمین پہ قاسم آئے حسین کو آواز دے، اے چچا ارے میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ حسین تیزی سے بڑھے، ارے تیزی سے بڑھنا تھا، ادھر کی آواز ادھر کی آواز ادھر، اور حسین جب لاش قاسم پہ پہنچے بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور حسین ورثیہ پڑھ رہے تھے، اے میرے لال تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار مرحلہ تھا، تو نے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا مگر تیرا چچا مدد نہ کر سکا۔ اب جب قاسم کو اٹھایا ہے نا، اپنے قاسم کو اٹھایا سینے سے سینے کو لگایا، ارے اب جب سینے سے سینے کو لگایا بچے کے قدم خط دیتے جا رہے تھے اور لاش قاسم کو وہاں رکھ دیا جہاں شہداء کی لاشیں رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ میرے بھیا کی نشانی چلی گئی، فضا میں کوہرام تھا، واہ قاسمہ واہ مصیبتہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْمُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، 10 مرتبہ بسمک یا اللہ یا اللہ یا اللہ
اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہراء میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگار، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ حاضرین مجلس میں جو بھی بیمار ہیں، جن مشکلات میں گرفتار، جن پریشانیوں میں گرفتار، معبود تجھے سکینہ بنت الحسین اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کی حرمت کا واسطہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو برطرف فرما، تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، ہمیں جو حج و زیارات کے مشتاق انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، مظلومین کی نصرت و حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔